اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا نادعهم تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل فار آل بیسک ریزنز آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ آج مولوی عارف کاظمی صاحب کی بہت ستھری چترول ہونے والی ہے، اور میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں بھائی، جسے ذرا سے بھی کوئی ہارش لینگویج سے پرابلم ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، وہ ابھی سوائپ کر سکتا ہے، لیو آؤٹ کر سکتا ہے، کوئٹ کر سکتا ہے، وہ ویڈیو نہ دیکھے، تاڑی بڑی مہربانی۔ کیونکہ جب مستقل معصوم کی ذات پر جھوٹ باندھا جائے، مستقل قاتلان اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی بکواسات کو لا کے مذہب شیعہ میں شیعت بنا کے داخل کیا جائے، میرے پاس سارا لحاظ برطرف ہو جاتا ہے۔ پھر الحمدللہ چکی پیہنگ اینڈ پیہنگ، پھر ہم کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ تو وقت ضائع کے بغیر ڈائریکٹلی چلتے ہیں ہم ان حضرت کی ویڈیو کی طرف، اور آج جو اس مولوی کے ساتھ ہونی ہے نا، ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تو آج کا خطیب اور آج کا ذاکر دو طرح کے چورن بیچے گا، یا علی کے نام والا یا امام زمانہ کے نام والا، کیونکہ اصول ہے بزنس کا، سیل اینڈ ڈیمانڈ۔ جب تک ڈیمانڈ نہ ہو تب تک چیزیں بکتی نہیں ہیں۔ تو یہ واحد چورن ہے جو ہر شیعہ خریدے گا، یا وہ امام زمانہ کے نام پر ہو یا وہ مولا علی کے نام پر ہو۔ اب کسی جوان نے پوچھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ آئے گا، کسی جوان نے کہا کہ مولانا کوئی ہے اور کئی ہیں اور کئی تھے جو مثلاً آتے ہیں، درس دیتے ہیں، امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں، مولا کا نام لیتے ہیں، کہتے روز امام زمانہ کا ذکر کرو، تسبیح مولا پڑھتے رہو، یا گھروں میں سیشن رکھو امام زمانہ کے۔ بھائی ہمارا کیا جائے دنیا سے؟ یعنی وہی تصور جو آپ مدنی گروپ میں دیکھتے ہو، کچھ بریلیوں میں دیکھتے ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بم پھٹتے رہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمیں دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بس حبیب خدا کا ذکر کرنا ہے، ہمیں بس میٹھا میٹھا مدینہ کہنا ہے۔ لیکن دنیا میں مسلم مرے، فلسطین میں مسلمان مرے، دنیا میں عزتیں پامال ہو، پاکستان میں بے حیائی پھیلائی جائے، اس کے میڈیا میں بے عفتی پھیلائی جائے، لیکن ان چیزوں سے ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں بس یار یہ خانقاہ والا تصور جو تھا آج پیدا کیا جا رہا ہے، بھائی بس امام زمانہ کا ذکر۔ اب دنیا مولا سے محبت تو کرتی ہے نا کہ مولانا کسی کے خلاف بھی نہیں پڑھتے، کسی کے خلاف باتیں بھی نہیں کرتے، علماء کو گالیاں بھی نہیں دیتے، مجتہدین کو برا بلا بھی نہیں کہتے، بس ہم امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا کا ذکر لا کے ہمیں سکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہارا دن رات مولا کے ذکر سے بھرنا چاہیے۔ میں نے کہا جو بھی یہ کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے، مولا کا ذکر کروا رہا ہے، مولا کی باتیں کروا رہا ہے۔ اگر کوئی مولا علی کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اگر کوئی رسول کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اگر کوئی سیدہ کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، سب کچھ کرو۔ لیکن میں نے کہا جو بھی آ کر ایسے ذکر کرے، تجھے ہدایت دے یا مولا کی معرفت دلائے، سب سے پہلے اس بندے سے اس کی ڈائریکشن کا پوچھنا کہ اس زمانے میں تیری ڈائریکشن کہاں ہے۔ بڑے سے بڑا نوح خان بھی ہونا، بڑے سے بڑا خطیب و ذاکر بھی ہونا، بس یہ پوچھنا تیری ڈائریکشن کہاں ہے۔ اس زمانے میں غیبت کبریٰ میں اگر صغرا ہوتی تو نواب اربعہ تھے، آج تیری ڈائریکشن کہاں ہے؟ اور کہتا ہے مولانا پریکٹیکلی میں گیا اس شخص کے پاس اور میں نے اس سے پوچھا کہ آج تیری ڈائریکشن کیا ہے، تقلید کرتے ہو یا نہیں؟ کب بات کو گول کر کے چلا گیا۔ میں نے کہا یہ تجھے بھی گول گھماتا رہے گا، کبھی جنت تک لے جا نہیں سکتا۔ جس کی اپنی ڈائریکشن نہیں وہ تجھے کہاں تک لے جائے گا؟ جب تک ہماری ڈائریکشن پتہ نہ ہو، اور کھلا چیلنج دے رہا ہوں پورے عالم تشیع میں جن شیعوں کی ڈائریکشن کا پتہ ہے وہ شیعہ آج دنیا میں سرخرو ہیں، ظلم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں۔ وہ لبنان کے شیعہ ہوں، وہ ایران کے شیعہ ہوں، وہ عراق کے شیعہ ہوں، جب ڈائریکشن پتہ ہوتی ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ تمہاری ڈائریکشن کو مٹا دے۔ ایک سفر میں بھی بندہ جاتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں ایک کو رہبر بناؤ، ڈائریکشن ایک بناؤ۔ دو لوگ بھی سفر میں اگر لیڈر بن جائیں تو وہ سفر، وہ قافلہ ناکام ہو جاتا ہے۔ گھر چلانے میں بھی فرماتے ہیں ایک بندہ لیڈر بنے، وہ عورت بنانا یا مرد کوئی بھی ایک لیڈر بناؤ۔ گھر میں بھی اگر لیڈر دو ہوں گے گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈائریکشن اپنی مقرر کرو، ایک وقت میں دو مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمہاری ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے۔ یہ اجتہاد جو تشیع کو دے کر گئے، یہ معصومین شیعت کی ڈائریکشن بنا کر گئے کہ اگر تیری ڈائریکشن نہیں تو خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ دشمن بڑی آسانی سے تمہارے جوانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اسی سے ڈر رہا ہے کہ ان کی ڈائریکشن کو بدلا جائے۔ کہ پاکستان کا مشہور نوح خان، جب اس سے سوال ہوا کہ بھائی بتا تیری ڈائریکشن کیا ہے فقہی مسائل میں،
کہ بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، لیکن اسے بڑا مشکل لگتا ہے کہ شرعی مسئلہ ہو میں مولوی کے پاس کیوں جاؤں۔ تو حضرت نے اب بہت، میں کہتا ہوں وہ ہو کمال کیا بھائی، کیا بات ہے، کیا تحقیق ہے۔ کالی پیلی نیلی سفید کوئی کتاب آپ کو پڑھنے کی توفیق ہے حضرت، کہ سستا اکشے کمار بن کے ممبر حسین پہ بیٹھ کے فالتو کی بکواسات ہی کرنی آتی ہیں صرف؟ یار تم لوگ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سامعین بتانے کی ضرورت نہیں ہے، درجنوں کے حساب سے بلکہ سینکڑوں کے حساب سے فقیر کے پاس نام موجود ہیں جو ان نام نہاد، میں کیا کہوں، میرے پاس لٹرلی الفاظ نہیں ہے، بہرحال مولوی کہہ لیتا ہوں، ان مولویوں کی بکواسات سن کے، فقیر کے دلائل سن کے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے مدرسوں کو ٹاٹا بائے بائے کر کے مکتب اہل بیت کی طرف آئے ہیں، اصولی سے اصلی شیعہ یعنی کہ اخباری شیعہ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ان میں سے اکثریت عروۃ الوثقی سے ہیں، ہاں جی، جواد نقلی کے مدرسے سے۔ نام نہیں میں بتا سکتا کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے، میں ان کی لائف کو اس طرح اسٹیٹمنٹ نہیں لگا سکتا، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ تو اب یہ حضرت نے جو آ کے بکواسات کرنا شروع کی ہیں جی، وہ ڈائریکشن دینا، میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج نہیں ہوتا بھائی، چیلنج ہوتا ہے، خدا کا نام ہے، اگر فریکوینسی نہیں ہے تمہارے پاس بولنے کی تو نہ بونگیاں مارا کرو۔ یہ وہ طبقہ سامعین، اگر ان لوگوں کی آپ لٹرلی عصر عاشور بھی اگر مجالس سنیں تو وہاں بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں، نماز کے واجبات یہ ہیں، روزے کے واجبات یہ ہیں، سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے۔ وہ صبح صبح جس طرح لٹرلی ان کی مجلس سن کے مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے، تو صبح صبح وہ مارننگ اسمبلی میں پرنسپل نہیں آ رہی تھی، اسٹوڈینٹس ریپرز کو ڈسٹ بین میں پھینکیں، اسکول کا ڈیکورم خراب نہ ہونے دیں، مینٹین کریں۔ اور بچوں کو پتا ہے، بچوں کو پتا بھائی ریپر کہاں پھینکنا ہے، آپ نہیں بتائیں گے تو بیگ میں رکھ کے گھر لے جائیں گے، کمال ہے۔ یہ بالکل وہی طبقہ ہے، عجیب، خدا کی قسم، بور، بالکل بور، لٹرلی بہت بورنگ ہوتے ہیں یہ لوگ، بالکل سانپ کی طرح، وہ بھی سارا دن کرتے رہتے ہیں، یہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں، نہ ہاتھ پیر نہ منہ نہ متھا، بس جی بکواس سن لو۔ اچھا جی، اور سامعین بالکل سب سے جو مزے کی بات ہے، کوئی اگر بیچارہ بالکل سادہ بندہ ہے، منصف مزاج بندہ ہے، اسے نہ اصولی کا پتہ نہ اخباری کا پتہ ہے، اب وہ کشمکش کا شکار ہے، وہ بالکل ٹوٹلی پھنسا ہوا ہے، یار میں اصولی سے جو اخباری جو ان میں سے برحق کون ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں، یہ پہلے ہی آ کے رنڈی رونا مچا دیتے ہیں، ان کا پہلے ہی یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے، سوری فار دا ہارش لینگویج، بٹ جب یہ بکواس کرے گا تو پھر ہم کوئی آگے سے پھولوں کا ہار نہیں بنائیں گے، ہم چھتر کا ہار ہی بنائیں گے۔ تو یہ اور یہ ان کے سارے ملوانے آ کے نا جی، جو مجتہدین کے خلاف بولے دیکھیں ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، علماء کے خلاف آپ کو بھڑکایا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے، وہ ایجنٹس ہیں، اور تانوں چک کے لے جان گے۔ کیا سازش ہے، کون کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کتنی دفعہ کر چکا، کب سے کر رہا ہے؟ نو آنسر، بس جی سازش ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک پہلے ہی پولیٹیکل گیم کھیل لیں گے، اور اسے پہلے ہی بیچارے کو مکھن مار کے سائڈ پہ کر دیں گے کہ بھائی مجتہد کے خلاف جو بولے وہ ایجنٹ ہے، بچ کے رہ، سمجھ جا۔ اب نوجوان نسل گمراہ ہونے سے کیسے بچتی ہے میں بتاتا ہوں، تقلید کا رونا ڈالا ہوا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں بیٹے، اور تمہارا چیلنج میں نے ایکسیپٹ کر لیا الحمدللہ۔ میں اللہ یاری نہیں ہوں کہ آن لائن بیٹھ کے صرف میں یہ بات کر رہا ہوں، یا اپنی لائبریری میں بیٹھ کے، تم جہاں کہو، تمہارے اپنے ادارے میں آتا ہوں، میں تاڑے گھر بھی وڑ جائیں گا الحمدللہ، تمہارے اپنے اداروں میں، جن شہروں میں تمہارے یہ نام نہاد مدرسے بنے ان تمام شہروں میں الحمدللہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں بھائی جان، مجھے 2-3 سال ہو گئے ممبر حسین پہ آ چکا ہوں، ہاں کتابوں کا پورا انبار ساتھ لے کے چلتا ہوں کہ کہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہیں کھڑے کھڑے میدان میں مولوی کی منجی ٹھوکوں، ہاں جی، اسماء الرجال کی کتابیں گاڑی میں ہوتی ہیں، باقی فضائل مصائب کی ممبر پہ لے کے جاتا ہوں، کتاب دکھا دکھا کے مدرس پڑھتا ہوں، تمہاری طرح نہیں شیعہ قوم کو آڑے دوڑے چھوڑ دوں، اور تمہارے پاس جائے ہوگی کون سی 14 ستارے چک کے لے آؤ گے زیادہ سے زیادہ۔ خیر، تو سامعین اب بات کو یہاں پہ کلیئر اپ کرتے ہیں، مولا نے کیا فرمایا ہے نوجوان نسل کو گمراہ ہونے سے کس طرح بچانا ہے۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ حلیۃ المتقین المعروف بتہذیب الاسلام، اس میں صفحہ نمبر 165 پہ مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی حدیث لے کے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں تک جلد ممکن ہو اپنے بچوں کو حدیثیں یاد کراؤ تاکہ مخالفین ان کو گمراہ نہ کرنے پائیں۔ کیا کرو؟ حدیثیں یاد کروائیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین 2 + 2 = 4، توضیح المسائل میں حدیثیں دکھاؤ، حدیثیں دکھا میرا چانی، یا پھر چھتر کھانے کے لیے تیار ہو جائے، یا تو اپنے بابوں کی کتاب کے اندر توضیح المسائل کے اندر حدیثیں دکھاؤ، ورنہ تم ایکسپوز ہو گئے۔ یہ معصوم نے جو طریقہ بتایا احادیث یاد کروانی ہے، نہیں بفرض محال کوئی اگر سید عالمین صلوات اللہ علیہ کے مقدمے کو ڈیفینڈ کرنے کی دے گا تو پھر وہ ناسبی کے سامنے جا کے آیت اللہ سیستانی نے توضیح المسائل میں لکھا ہے،
اس نے پانجا کان کے نیچے پھینک کے کہنا میرا ٹائم ضائع کیا، تم نے یہاں بلا کے، رافضی تو پاگل ہوتے ہیں، بھلے اعوذ باللہ. کیا کرو گے وہاں پہ؟ انکل سستانی کی بتھی دکھاؤ گے، اس کو توضیح المسائل دکھاؤ گے؟ نہیں شاہ جی، ہم وہاں بخاری دکھائیں گے، ہم وہاں طبری دکھائیں گے، ہم اخبار الطوال دکھائیں گے، ہم الامامہ والسیاسہ معجم الکبیر الطبرانی دکھائیں گے، لسان المیزان دکھائیں گے، میزان الاعتدال دکھائیں گے، سیر اعلام النبلا دکھائیں گے. میں وہاں نے انہوں نے تو دکھانا نہیں ہے، خیر نہ یہ مناظروں میں نظر آتے ہیں. الغرض کہ اس طرح کی کوئی بات کہہ بھی دیں تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ تحقیق ضروری ہے، تقلید سے گھنٹہ کوئی فرق نہیں پڑنا. اور اگر بفرض محال تمہارا یہی دعویٰ ہے نا کہ تمہارے مجتہدین حضرات اپنی توضیحات المسائل میں، کتب فتاویٰ میں حدیث کی موافقت میں فتوے دیتے ہیں، جیسے اور خوب، بہت اچھے بیٹے. اب اس پہ بیٹے ایک نا الزامی جواب پکڑ لو، روتے رہو گے ساری زندگی، جواب نہیں آنا تمہیں. اگر وہ توضیحات المسائل میں حدیث ہوتے ہیں، یہ کیا ہے پھر؟ یہ تمہارے آیت اللہ آصف محسنی صاحب کی جو کتاب ہے معجم احادیث معتبرہ، یہ کیا ہے جی؟ اور سامعین اسی طرح ان کی آیت اللہ برجردی، ان کی یہ کتاب جامع حدیث الشیعہ، ٹھیک ہے جی. تو سامعین محتشم، اگر تو توضیحات المسائل میں حدیث لکھی جاتی ہیں، پھر تمہارے مجتہدین حضرات، اور یہ ایک ہیں، ابھی تو کئی ایک دکھا سکتا ہوں، اگر توضیحات المسائل میں فقط حدیث کی موافقت میں فتویٰ دیا جاتا ہے، پھر تمہارے بابے الگ سے کتب حدیث کیوں لکھتے ہیں؟ پڑھے گئے نا کاکا، پنس گیا وہ بھائی، مولوی پنس گیا. اول تو مجھے خمینی کی اور خامنہئی کی کوئی اس طرح کی حدیث کی کتاب دکھاؤ، یا سیستانی کی، پھر میں دیکھوں گا کتنے پانی میں ہو. خمینی خامنہ سے کچھ یاد آیا سامعین ذرا. اور راہبر جو یہ کہہ رہا تھا، راہبر، چلیں راہبر کی اوقات دکھاتے ہیں. یہ ان کے راہبر المعروف راہزن حضرت ٹونڈ والے بابا جی، ان کی کتاب ان میں رجال کی 4 اصلی کتب، اس میں صفحہ نمبر 38 پہ اس نے مستقل اپنی ایک جہالت کو چھپانے کے لیے دوسری جہالت آگے پھینکی ہے. کتاب کشی کا اصلی نسخہ علماء رجال میں سے کسی کے اختیار میں نہیں رہا. چلو جی، رجال کشی فارغ، اور مکمل طور پر حوادث زبانہ کی نظر ہو گیا ہے. فقط ایک شخص کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کتاب کا اصلی نسخہ تھا، وہ شہید اول ہیں. واہ، گمان، یقین بھی نہیں، گمان. چلو جی، چھو منتر، گمان. سامعین، اب ان حضرت نے یہ رجال کشی کے اوپر اعتراض کیا. پہلی تو بات، ہمارے ہاتھ میں مطبوعہ بیروت اس ٹائم موجود ہے رجال الکشی، پتہ نہیں یہ بابے کو نظر بھی نہیں آتا، ہاتھ فارغ، آنکھ بھی فارغ ہوگی، آنکھوں موتیا لے گئے. دوسری بات سامعین، اگر رجال کشی ثابت نہیں ہے تو ان کی یہ تقلیدی حضرات کی جو سب سے بڑی اسماء الرجال کی کتاب ہے معجم رجال الحدیث، اس میں رجال کشی کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں سینکڑوں کے حساب سے حوالے کیا کر رہے ہیں سامعین؟ سینکڑوں، درجنوں جگہ پہ خوئی نے رجال الکشی کے حوالے نقل کیے ہیں، اس سے باقاعدہ استدلال کیا ہے. رجال کشی کی حدیث نقل کر کے استدلال کیا ہے، باقاعدہ ان کی سندوں کو صحیح کہا ہے، راویوں کی وثاقت پیش کی ہے، جرح نقل کی ہے. وہ کیا ہے؟ اور کسی کتاب میں انکار کرتے ہو، کسی میں اسی چیز سے استدلال کرتے ہو، تمہارا کوئی دین ایمان ہے؟ یہ بنائیں گے جی رہبر، اور جا کم کر. اور بالخصوص رہبر اور امامت کے معاملے میں اگر اتنا ہی تمہیں پڑھنے کا شوق ہے تو بیٹے رہبر فقط معصوم ہوتا ہے. ہمارے فقط 12 رہبر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، عقیدہ تو میرا ہے، لیکن دلیل تمہارے گھر سے دے رہا ہوں. یہ تمہارے آیت اللہ مرتضیٰ مطہری صاحب کی کتاب ہے جی، امامت و رہبری، ٹھیک ہے جی، دارالسقلین کراچی سے چھپی ہے. اور خرید کے پڑھ مار لے، یہ مار کے کوئی 193 صفحے کی کتاب ہے سامعین. اب اتنی چھوٹی کتابیں بھی یہ نہ پڑھ سکیں حضرت، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ منہ ٹڈیا، نہ منہ نہ متھا، فالتو بکواسات. اب بات صرف اتنی نہیں ہے، ان کی چوریاں بھی میں دکھاؤں گا جو ان ناسبیوں سے لے کے چیزیں ڈالتے ہیں. اور اس نے جو بکواس کیا معاذ اللہ کے امام اجتہاد دیکھیں گے، امام زمانہ کیا کہہ کے گئے تھے، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. امام محدثین کے دامن کے ساتھ ہمیں وابستہ کر کے گئے تھے، مجتہدین کہاں سے آ گئے؟ اور بوتلیں پاگل ہے. تقلید اور رجوع میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارے اپنے سینکڑوں بابوں کی عبارات دکھا چکا ہوں، محدثین کی دکھا چکا ہوں، تمہارے فقہا کی عبارات دکھا چکا ہوں کہ تقلید اور ہے، رجوع اور ہے. تقلید مذہب شیعہ میں حرام ہے، رجوع واجب ہے. رجوع امام زمانہ حکم دے کے گئے ہیں، تقلید حرام ہے. اور اگر بفرض محال تقلید جائز بھی ہے تو وہ بشرط شروط کے ساتھ ہے. جو حدیث، بھائی پہلی بات تو وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، ہاں اس میں تمہاری اکابرین کی جر نقل کر چکے ہیں ہم الحمدللہ. لیکن چلو بفرض محال مان لیا یہ حدیث سندن و متنن ٹھیک ہے، تو بھائی اس میں چوتھی شرط ہے مطیعا لامر مولا. مطیعا لامر مولا شرائط کے ساتھ معصوم نے کہا ہے، حافظ الذین مخالفا للہوا مطیعا لامر مولا فللامام یقلدہ. مطیعا لامر مولا، توضیحات المسائل میں امر مولا ہوتا ہے،
چھٹی، شرطیں پوری کرو. چلے جا، جس حدیث سے استدلال کرتے ہو خود ہی اس کا باجا بجا کے رکھا ہوا ہے، درجنوں تمہارے اپنے نام نہاد یہ علماء اسماء رجال میں، ٹاپ آف دا لسٹ تو ہوئی ہے. ہزاروں دفعہ انہیں بتایا کہ اس حدیث کا راوی یوسف بن محمد بن زیاد جسے تمہارے باب خوئی نے مجہول الحال قرار دیا. مجاہیل کی روایات کب سے حجت ہونا شروع ہو گئیں؟ چلو اب ذرا اجماع اور اجتہاد کا بھی کڑاکا نکال لیں سامعین. آئیں ذرا، اجماع، علماء کا اجماع ہے. اجماع یہ تمہارے آیت اللہ ہاشم معروف الحسنی کی کتاب تاریخ فقہ جعفری میرے ہاتھ میں موجود ہے. تیرے اجماع کا کڑاکا کٹا صفحہ نمبر 181 پہ واضح لکھتے ہیں، بہرحال اجماع کا بیج حضرت ابوبکر حضرت عمر نے بویا تھا. جب کسی مسئلے کا حل نہیں انہیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا تھا تو وہ اجماع سے فائدہ اٹھاتے تھے. سبحان اللہ، ادھر بھی مخالفین اہل بیت. چلو جی آگے سامعین چلتے ہیں. اجتہاد کی جو بات کی تھی حضرت نے، اور اگر تو یہ بندہ توبہ کر کے نہیں مرا، یہ پاگل کتے کی اور کافر کی موت مرے گا. ٹو بی آنیسٹ اس نے معصوم کی ذات پہ اتنا بڑا جھوٹ باندھا کہ استغفر اللہ، اس کا کوئی میں کہتا ہوں ضرب المثل ہی نہیں ہے. میں دکھاتا ہوں. اس نے کہا مولا اجتہاد دے کے گئے ہیں. اب میں بتاتا ہوں اجتہاد کہاں سے آیا. اجماع تو ثابت ہو گیا نا کہ کہاں سے آیا تھا، ماشاءاللہ قاتلان زہرا سے. اب ذرا اجتہاد بھی دکھاتا ہوں. یہ تمہارے آیت اللہ مرتضی عسکری المحقق، ان کی کتاب مکتب امامت و خلافت جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے. صفحہ نمبر ہے 141. خمس کے متعلق شیخین کا اجتہاد. شیخین کے اجتہادی موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس سے محروم کر دیا، اور خاص طور پر بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق سے محروم کر دیا. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. سامعین اجتہاد کی وجہ سے مادر حسنین اپنے حق سے محروم رہی ہیں، اور یہ بکواس کر رہا ہے کہ اجتہاد اہل بیت دے کے گئے ہیں. اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محدثین علیہم الرضوان کے دامن کے ساتھ وابستہ کر کے گئے ہیں. کلینی و صدوق و توسی و مدلسی و بحرانی و جزائری کے ساتھ، اور دیگر ہمارے جو محدث ہیں، سرکار کاشانی اور راملی، ان زوات کے ساتھ ہمیں وابستہ کر کے گئے ہیں. وہ اندر اپنے مجتہد واڑ دیتے ہو لا کے، اور جھوٹ بولا. مولا کے اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے قاتلوں والی حرکتیں اہل بیت کے ساتھ چسپاں کر دیں. اور اتنا ہی نہیں، خدا کی قسم میں پتہ نہیں کس طرح دل پہ پتھر رکھ کے انہیں منہ لگاتا ہوں، میں تمہارے پہ تھکنا پسند نہیں کرتا، بے غیرت. اور اتنا ہی نہیں، بات صرف اتنی نہیں، اجتہاد کی ان کے یہاں بنیاد کیا ہے. یہ ان کے ولایت فقہ کی کہ بہت بڑے علمدار ہیں عقیل الغربی صاحب، عقیل بنارسی، ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، ولایت حق اور امامت حسین. صفحہ نمبر سامنے اس کتاب کا 41. یہاں خود فرماتے ہیں پہلے اس منزل کو سمجھے، خطا اجتہادی دعاؤں کی جہاں اجتہاد ہوگا، اجتہاد وہاں ہوگا جہاں جہل ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فاہمین؟ اجتہاد کہاں ہوگا؟ جہاں جہل ہوگا. یہ بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پہ جہل اور قتل زہرا کی تہمت لگا رہا ہے. تیری جمع نالی تے لعنت کہ توبہ نہ کریں تھے. چولو بھر پانی ملتا ہے تمہارے یہ درس جہاں پہ تم نے نام نے ہاتھ بنایا کو پاس سے چولو بھر پانی ملتا ہے تمہیں؟ اوے بندے کے بچے بنو، بندے کے بچے بنو. اس سے پہلے کہ تمہارے مجتہدین کی گھٹیا گندی قبیح عبارات نکال کے میں تمہارے سامنے رکھ دوں، بندے کے بچے بنو. میں صرف اشارتاً ایک بات کہوں گا، یہ تمہیں لاسٹ وارننگ ہے، اشارتاً ایک بات کہہ رہا ہوں. لوگ یہ یزیدی جو تھے، انہوں نے تو استغفر اللہ جو کیا سو کیا. تمہارے مجتہدین کی یزید سے گندی عبارات نکال کے ان کی توضیحات المسائل سے تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور کئی ایک ایسی عبارات ہیں جو میں نے ابھی ٹچ تک نہیں کی. انسان کے بچے بن جو، دس از فل اینڈ فائنل وارننگ فار یو ناؤ. ہاں، بندے دے پتر بنو. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے کا کفر چھوڑ دو. مکتب اہل بیت کے ابلاغ میں اپنی لت نہ اڑاؤ، کراؤ تقلیدیں، بھاڑ میں جاؤ. وہ قائم زمانہ کی تلوار جانے، تمہاری گندی بدبودار گردنیں جانے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ائمہ اہل بیت پہ یا امام زادگان پہ یا محدثین پہ یا اولیاء پر، مثلا کلندر پاک ہو، خواجہ اجمیر شاہ شمس تبریز رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ کسی پہ جھوٹ باندھا، پھر بیٹے گلا تمہارا ہوگا تو قصون فقیر دا. اور بات سامعین صرف اتنی نہیں ہے، یہ تو ہو گیا نا کہ بات کہ انہوں نے یہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ قاتلان زہرا کی شریعت کو یا دیگر چیزوں کو مکتب اہل بیت میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ ڈائریکٹلی قاتلان اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی تعریفیں بھی کرتے ہیں باقاعدہ. یہ ایسے خناس ہیں.
میں حوالہ دوں گا، میں ایسے بات نہیں کروں گا. یہ ان کے آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی سیرت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہے. صفحہ نمبر 253 پہ واضح طور پر انہوں نے قاتل مولا رضا کے بارے میں، خناس مامون رشید کے بارے میں لکھا ہے. یزید اور مامون میں زمین آسمان کا فرق ہے. مامون تو ایک پڑھا لکھا دانشور اور علم دوست خلیفہ تھا، بہترین حاکم، بہترین سیاست دان تھا. اس نے جو فلاحی اور رفائی کام کیے ہیں شاید ہی کسی عباسی خلیفہ نے کیے ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سامعین، امام رضا صلوات اللہ علیہ کو شہید کرنا، مولا کو اپنی ہتھی زہر دے کے مارنا فلاحی کام ہے. سادات کو چن چن کے قتل کرنا فلاحی کام ہے. وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برطرف رکھنا، خود خلیفہ بن جانا فلاحی کام ہے. یہ یزید والا ہی کام تھا ماشاءاللہ جو یہ بہتر گنوا رہا ہے، پتہ نہیں. اور تیری پھوپھی کا رشتہ ہوا تھا مامون رشید کے ساتھ. یہ کیا بکواس ہے. قاتلان اہل بیت کی تعریفیں کرنے والوں کی تم اب ہمیں تم ان کی تقلید کرواؤ گے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، میں تمہارے پہ تھوکنا پسند نہیں کرتا، تمہیں منہ لگانا تو خیر. سامعین، بات وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ صرف اتنا معاملہ نہیں ہے، یہ پرلے درجے کے چور بھی ہیں. اب وہ ذاکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نوحہ خان کے بارے میں کیا، اس نے کہا قبلہ آپ تقلید کرتے ہیں. وہ بات گول کر گیا اور انہیں چورس کرنی سی، ٹرائنگل یا ریکٹینگل بنانا تھا اس نے. اور نوحہ خوانوں کو کیا پتا ان معاملات کا. کدی ابے لاگے بھی آؤ، مناظرہ کرو، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی جائے جیسے پہلے دلوائی ہے. الحمدللہ جو بندہ اللہ یاری کی گردن پکڑ کے اسے لمحے پا سکتا ہے، تم تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہو. آؤ تو صحیح نا. بس شرط یہ ہے کہ بیٹے اپنے مجتہدین کی اگر عبارات کو نہیں مانو گے تو پھر کفر کا فتویٰ لگانا تم نے. شرط میری ایک ہی ہے، اگر اپنے مجتہدین کی بات نہیں مانتے، جس مجتہد کو تم رد کرتے ہو اس پہ سر عام کفر کا فتویٰ دو گے. اور دو گے کیسے بیٹے؟ میں نے خمینی خامنی سے نیچے جانا ہی نہیں. ہاں جی. یہ سامعین صرف آپ کے سامنے، میں خدا را میری شیعہ قوم سے گزارش ہے، یہ جو آپ کے سامنے میک اپ لگا کے آ جاتے ہیں ٹنوں، یہ کبھی گلا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرو، ذرا جڑی پہاڑی وچوں شکل نکلنی ہے. توبہ استغفار. ہاں جی. اور ٹھرکی بھی رج کے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بڑے واقعاً کوئی یہ منصف مزاج یا بڑے با کردار شخصیات ہے، ٹھرکی بھی رج کے ہوتے ہیں. کوئی اگر ان کی جاننے والی کوئی ذاکرہ یا کوئی خطیبہ کوئی آ کے، میں کہتا ہوں فیس بک پہ ڈاٹ بھی پوائنٹ کر دے گی تو کسی فیک آئیڈز آ کے نیچے لکھیں گے ذاکرہ صاحبہ یا خطیبہ صاحبہ نائس نقطہ ڈیئر. بس ٹھرکی بھی رج کے ہوتے ہیں. اور جہاں تک چوری کی بات ہے تو ماشاءاللہ یہ جب باغ فتح کے چوروں کی روش پہ چل رہے ہیں تو پھر پیچھے کیسے رہیں گے. سامعین، ان لوگوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ جگہ پیسے کھا کر، کچھ جگہ بغیر پیسے کھائے ناسبیوں کی کتابوں کے ٹائٹل چوری کر کے اپنی کتابوں میں لگائے ہیں. حساب لایا جی ذرا. میں دلیل دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ڈھکو ملون کی جو کتاب ہے اصلاح الرسوم، جس کا درجنوں محقق یہ اہل ولا علماء نے جواب بھی لکھا. سامعین، یہ کس کی کتاب تھی؟ یہ تھانوی کی کتاب اصلاح الرسوم، اشرف علی تھانوی کی. سامعین، اشرف علی تھانوی کی کتاب اپنے نام پہ شائع کروائی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم، استغفر اللہ، ان کے علم میں غیب کی پاگل جانور کے ساتھ تشبیہ دی. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. پھر الفاظات الیومیہ میں، ارواح ثلاثہ میں، حفظ الایمان میں درجنوں گستاخیاں کی ہیں اس بندے نے. یہ ایک سرٹیفائڈ گستاخ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیوبندیوں کا نام نہاد حکیم الامت. اور ولگر بھی پرلے لیول کا تھا. چھوڑ دیں، وہ ہم عبارات دکھا چکے ہیں. بہرحال وہ ذاکر نائک والی ویڈیو آپ جا کے دیکھیں گے ہماری پلے لسٹ میں، اس میں اشرف علی تھانوی کے اوپر پوری ایک ویڈیو ہے ہماری، صرف اسی کی کتابوں سے. اب آج کل جو اصولیوں کے بیچارے وہ سستے داموں کچھ محقق نکلے ہیں، اور وہ یہاں تک اتنے لیول کے محقق ہیں کہ اپنے مجتہدین سے تو والے پوچھتے تھے. انہوں نے فقیر کی ویڈیو سے بھی باقاعدہ اسکین پیجز چوری کیے ہیں میری ویڈیوز کے اندر سے، اسکرین شاٹس چوری کی ہیں. ہاں جی، میں نام نہیں لیتا، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں حذیفہ بریلوی نام کے ایک مولوی کے ساتھ، اور اسے بھی بریلوی مولوی کو ابن تیمیہ کی کتابوں کے حوالے سے رزق آگے تو وہ کہتا ہے ابن تیمیہ کو اپنے گھر لے جا، ایران لے جا، ڈوب کے مر جاؤ. تیرے پلیٹ فارم پہ آ کے تیری کتوں والی کر گیا، تو بس وہاں پہ ہانکتا رہ گیا. ہاں، بریلوی عالم کو ابن تیمیہ کے حوالے دے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے میری ویڈیو سے تفسیر قرطبی کا اسکین پیج چوری کر کے باقاعدہ لگایا تھا وہاں پہ. ضیاء القرآن پبلیکیشنز والا جو بالکل اس ٹائم فقیر کی یہ پیچھے بغل میں ہی پڑا ہوا ہے. بس اشارہ میں نے کر دیا، باقی عوام سمجھدار ہے. یہ چور سالے. بیٹا میں روٹی کو چوچی نہیں کہتا، مجھے سارا پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. الحمدللہ تمہارے سے زیادہ تمہاری خبریں رکھتا ہوں. اب انہوں نے کیا کیا، حال ہی میں انہوں نے کتاب کا ترجمہ بھی کروایا. ادارہ ابلاغ اہل بیت سے، پتہ نہیں کیا ادارہ انہوں نے بنایا، یہ ابلاغ مکتب اہل بیت سے. یہ کتاب ہے تصفیہ ما بین شیعہ و سنی. حالانکہ یہ کافی غلط کر گئے یہاں پہ، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب کا نام ہونا چاہیے تھا. اور سامعین، یہ اصلاً ٹائٹل کہاں سے لیا ہے؟ یہ پیر مہر علی گولڑوی صاحب کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، جنہوں نے کافی ایٹ لیسٹ ٹھیک لکھا ہے. یہ دیکھیں ذرا.
اللہ اکبر. سامعین یہ خود حساب لگا لیں, وہ تو فدق کے چور ہیں, یہ ان فدق کے چوروں کے ہتھی چوری کر کے جاتے ہیں, یہ ان سے بھی 2 لیول بڑے چور ہیں. واہ سبحان اللہ. وہ چور تے ماشاءاللہ انہوں تو بھی 2 ہتھ اگے ڈکیت. ہاں جی, یہ پھرے پھری کے وہ بابو راؤ ہیں. ہاں جی, یہ چوری مندر سے نہیں کیا, چور کے گھر سے کیا. یہ ماشاءاللہ یہ لیول ہے ان کا. ناسفیوں کی کتابوں کے ٹائٹل چوری کر کے چیپی جا رہے ہیں, اور میں واللہ اگر انہی کی ایک ہی جو ابھی کتاب دکھائی یہی پڑھ دوں آپ کے سامنے, ان بیچاروں کے مجتہدین کی تکفیر ہونے سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. واللہ باجا بجا کے رکھ دوں ان کا. وہ جب آئیں گے سامنے پھر دیکھی جائے گی. اول تو ایسوں کو اب میں نے منہ لگانا نہیں ہے, لیکن جب آئیں گے تو پھر الحمدللہ لمحے پا لیں گے. تو یہ سامعین ان بیچاروں کی نام نہاد تحقیق اور تاریخ ہے. میں نے پہلے ہی وارننگ دے دیا, تو اب میں دوبارہ دے رہا ہوں. ہاں, وہ چاہے ندیم سرور حافظہ اللہ تعالیٰ وہ یا عرفان حیدر حافظہ اللہ جو بھی ہوں, ذاکرین نوحہ خوانوں کے پاس نہ جاؤ. وہ تقیتاً اگر اپنا عقیدہ ظاہر نہیں بھی کرتے, وہ اندر ہی تمہارے پہ تھو کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ بالخصوص عرفان حیدر صاحب سے تو میرا خیر ایک دفعہ رابطہ بھی ہوا تھا اس مسئلے میں. تو خیر او بھائی جان, خدا دا نہ جے, بندے دا پتر بنو. میں بہت لطر پریڈ کروں گا, میں لمحے پا کے کٹوں گا. انسان کا بچہ بننا ہے نا تو ابھی بن جاؤ, ورنہ میری کیا حیثیت, میں تو 15ویں صدی کا طالب علم ہوں, ایک چھوٹا سا. میں مناظرے کا ہی چیلنج دے سکتا ہوں. قائم آل محمد کو کوئی ڈکنے والا نہیں ہے بیٹے. قائم زمانہ نے جب تلوار کھینچ رہی ہے نا, تو تلوار, اور اس کی تو بیچاری کی صحت ایسی, اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس نے صرف میرے مولا کا سٹائل تلوار نکالنے کا دیکھ کے اتھے ہی کہیں ہو جانا ماشاءاللہ. ہاں, اور جاؤ مولوی صاحب جائیں, خدا کے نام کو گلوکوز کی ڈرپ لگوائیں جا کے کسی ہاسپٹل میں, اور کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو کنسرن کریں. ہاں جی, آپ کو مجتہد کی نہیں, آپ کو ایک اچھے سے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جس دماغ سے ٹیکے ٹھوک کے تانوں بندے دا پتر بنائے. جاؤ شاباش, جاؤ, ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم, گیٹ آؤٹ.